السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی. سر میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. جی سر. میرا کوئی وہ ایسا شیعہ سنی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اسلام سے بھی پہلے کی بات پوچھنی ہے. جی 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 بولیں. مجھے سمجھ لیں کہ میں اب مسلمان نہیں کہتا میں اپنے آپ کو. مجھے 5 منٹ دیجیے گا, میرا سوال سمجھ لیجیے گا, پھر آپ بتا دیجیے گا, میں آن لائن جواب لے لوں گا اس کا. اوکے بولیں. ٹھیک ہے سر. ایسے ہے کہ جب کاٹ کے جانا ہے یا نہیں؟ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ اشکال کریں, سوال کریں, پھر کاٹ کے نہیں جانا بھائی؟ جب نہیں سوال کاٹ کریں نہیں نا. جاؤں گا. اوکے تھینک یو سر. بسم اللہ. اوکے. اچھا سر, ایسے ہے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے سن رہے ہیں کہ, اور مطلب میں عالم شالم تو ہوں کوئی نہیں, نہ اتنا زیادہ پڑھا ہوں, تو چھوٹے ہوتے سنا تھا جی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اکٹھا کیا تھا اور پوچھا تھا بھائی کون جائے گا امتحان دینے کے لیے, تو ہم نے ہاتھ کھڑے کیے تھے جی ہم انسان جائیں گے. پھر کیا ہوا, ہماری میموری واش کر دی گئی اور ہمیں ادھر بھیج دیا گیا. اچھا مجھے ایک چیز ہضم یہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو بنایا تو شیطان کو بولا کہ سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا. میں اس مثال کو لیتا ہوں کہ میں ایک کمرے میں بند ہوں مائک ٹائسن جو باکسر ہے اس کے ساتھ, اور میں باہر نہیں نکل سکتا اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے, وہ مجھے جو مرضی گالیاں دے, جو مرضی کرے, میں اس کو اتنی بھی کہنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ بھائی آپ گالیاں تو نہ دو. تو اب میرا مقابلہ کریں آپ شیطان کے ساتھ. شیطان نے سب آسمانوں پر جو ہے وہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے, 7ویں پہ بھی, بڑا 6ٹھے تیز پہ ہے, بھی, بڑا 5ویں تیز ہے میں. بھائی, تیز ہے جی, پتہ ٹھیک ہے, بڑا عالم ہے, تیز ہے جی. سنیں جی. اچھا اب کیا ہے, میرا اس سے موازنہ کریں. اب میں اگر مائک ٹائسن کے آگے نہیں بول سکتا تو شیطان کے لیے تو پوری کائنات ایک کمرہ ہے, وہ کیسے بولا؟ مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور پھر شیطان کا اور میرا پھر موازنہ کریں کہ میری تو میموری واش کر دی گئی, شیطان کی میموری نہیں واش کی گئی. جو 7ویں آسمان سے 6ٹھے پر آیا تب بھی اس کی میموری واش نہیں کی گئی, اور ہمیں اب جب میموری واش کرنے کے بعد ہمیں پیغمبر بھیجا گیا اور اس کے ذریعے پھر وہی بتایا گیا جو واش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, پہلے جو ہماری یادداشت مٹا دی گئی, اس کو پھر پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ اب یہ ہے تو اب دوبارہ سے اس کو مانو. مطلب ساری جو ہے مائنڈ گیم ہی ہے ساری, اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا شیطان کو جب وہ سجدہ کیا, میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. کوئی ایسی دلیل مجھے بتائیں کہ مجھے یہ بات ہضم ہو جائے کہ وہ میں مائک ٹائسن کو اگر وہ مجھے گالیاں نکال رہا ہو تو میں اٹھ کے تھپڑ مار دوں اس کو. ایسے نہیں ہو سکتا. شیطان کیسے جو ہے اس کو وہ اللہ سے اس نے مطلب انکار کر دیا, وہ کہاں بھاگ کے جا سکتا تھا؟ اس کے لیے تو وہ بند کمرہ تھا کائنات پوری. اور اچھا ٹھہر جائے جی, جب وہ شیطان نے منع کر دیا جی میں نہیں کروں گا جی سجدہ. اچھا جی, اللہ نے کہا جی ٹھیک ہے, تیرا تو راندہ درگاہ ہو گیا, تو فارغ ہو گیا, تو جہنمی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا ادھر سے حضرت آدم کو بھیج دیا جنت میں, شیطان صاحب کو. اب میرا سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ شیطان اندر کیسے انٹر ہوا اس کو آدم کو ورگلانے کے لیے؟ جنت کے اندر جانا پڑتا نا. یہاں تو آپ مجھے بتائیں جنت 6x6 فٹ کی تھی کہ شیطان نے باہر کھڑے ہو کے وسوسہ ڈالا کہ اگر میں انسان ہوں, دیکھیں میں انسان ہوں, میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, آپ امریکہ میں رہتے ہو, آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے روم کے اندر کچھ وہ کرنا ہے کہ کوئی بھی وائی فائی سگنل, کوئی بھی سگنل کسی طرح کے نہ آ سکیں, اللہ سے چوری چھپے وہ کیسے چلا گیا اندر جنت کے اس کو حضرت آدم کو ورگلانے کے لیے؟ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی. یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے اپروچ کیا, لیکن آپ یقین کریں کہ میں آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری رات لگا کے سنتا ہوں اور سنتے سنتے سوتا ہوں. اللہ آپ کو تو نالج کے حساب سے آپ کا مجھے جو ہے نا وہ اچھا ہے, تو مجھے بچا لیں. ایک ایک سوال آپ, اللہ آپ کو عزت ہے, ایک ایک سوال کے جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی جی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی ہم سے پہلے اس دنیا سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے, عالم ذر میں تھے, تو وہاں پر کچھ واقعات ہوئے ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے, اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بھی یہی ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا. اب میری نظر میں نہیں گزرا ہے, دیکھیں کہ اس کی کیا حکمت ہے, وہ میموری جو واش کی گئی ہے اس کی کیا حکمت ہے. ٹھیک ہے نا, میرے نظر میں احادیث میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ اس کی حکمت کیا ہے. البتہ بغیر حکمت کے نہیں, جو خلقت میں بہت ساری حکمتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں اس بہت ساری چیزوں کا حکمت نہیں معلوم. مثلا سائنٹسٹ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں نا, انسان کے پیٹ میں جو بیکٹیریا ہیں سالوں سال اس کی اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے بہت سارے فوائد ظاہر ہوتے ہیں. یہ ہمارے پیٹ میں ایک عالم ہے, ہماری جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, ایک جہان کائنات ہے, وہاں پر اتنے مخلوقات, ہزاروں قسم کے مختلف نسل کے وہاں پہ بیکٹیریا رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ کس طرح ہمارے پیٹ میں رہتے ہیں, وہ ان میں سے بعض مضر ہو سکتے ہیں, مضر جب ہو جاتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں, اور اکثر وہ مفید ہوتے ہیں. اسی لیے ہم جب اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں. تو اس کے اینٹی بایوٹکس کھانے کے بعد انسان کی جو
انسان خود اینٹی بائیوٹکس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں اکثر لوگوں کو نہیں معلوم، اور سائنٹسٹ کو بھی نہیں معلوم، یعنی کہ یہ ان کے خصوصیات کیا ہیں وہاں پہ، سب باتیں کسی کو نہیں معلوم. لیکن جتنا اسٹڈی کرتا ہے نا سائنٹسٹ، اس میں حکمت ظاہر ہوتا رہتا ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو جب ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں آتا، نہ زبان آتی ہے، نہ بولنا آتا ہے، کچھ نہیں آتا. تو اس میں حکمت اگر انسان سوچے، حکمتیں تو ظاہر ہو جاتی، لیکن وہ میموری واش کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم. لیکن میں کیونکہ وہ احادیث میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. لیکن دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی حکمت بہت ہے، ہمیں نہیں معلوم. یعنی مین کائنڈ نے جتنا ڈسکوری کیا ہے دنیا میں، اس میں حکمت ہی حکمت نظر آیا، غلطی نظر نہیں آیا ابھی تک. یعنی ایٹم سے لے کر گیلیکسیز تک جتنا اسٹڈی ہوا ہے نا، اس میں کیلکولیشن ہے، ڈیزائن ہے، بہت ہی دقیق ایگزیکٹ ڈیزائن ہے، غلطی خطا اس میں نہیں. اچھا، یہ آپ کے پہلے سوال کا. دوسرا سوال یہ ہے کہ شیطان نے کیسے مخالفت کی ہے. ٹھیک ہے، شیطان تو اللہ کے سامنے وہ تو ایک بندہ ہے، اتنے وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، ملائکہ کے ساتھ عبادت کرتا تھا، اور وہ اس کو تو پتہ تھا کہ یہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میں اگر اس کی مخالفت کروں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے شیطان. ٹھیک ہے نا، بالکل سوال آپ کی بجا ہے. تو شیطان نے جو مخالفت کی ہے وہ بالکل اللاجیکل ہے، irrational ہے، غیر منطقی ہے، اس کے فائدے میں نہیں ہے. تو میرے عزیز، گناہ ہمیشہ اسی طرح، کوئی گناہ نہیں ہے دنیا میں جو ریشنل، کوئی گناہ دنیا میں نہیں. انسان گناہ کرتا ہے، مثلا کوئی شخص شراب پیتا ہے، کوئی شخص نستجیر باللہ زنا کرتا ہے، کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کا، مثلا بعض عورت انسان بیوی کو مارتا ہے، یہ ہمیشہ irrational ہے. لیکن جہالت کی بنا پر، لیکن اس لیے انانیت کی بنا پر کہ میں بڑا ہوں، میں مغرور ہو جاتا ہوں نا کہ میں بڑی چیز ہوں. یہ میری بیوی ہے، اس کی کیا جرأت کہ میرے سامنے آواز اٹھائے. میں گھر میں آیا ہوں تو کھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چائے نہیں ہے، اب بیچاری اس کو کوئی کام ہوگا، اب میں اس کو ایک تپڑ مار دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، گناہ ہمیشہ irrational ہے. گناہ کبھی انسان عقل کی نظر سے دیکھے جسٹیفائڈ نہیں ہے. ابھی میں ایک مسلمان ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، روز قیامت پہ یقین رکھتا ہوں. مجھ سے جب گناہ ہوتا ہے تو میں گناہ کیوں کرتا ہوں؟ ہر ایک سوچے اپنے ذہن میں، ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، دنیاوی فائدہ بھی کچھ بھی نہیں. مثلا آپ نے اپنے بچے کو مارا، غصے میں آ کے اس کو تپڑ مارے، پیارے بچے کو، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی غلطی کیا، کئی جھوٹ بولا، یا کسی مثلا کاروبار میں ہم کام کرتے ہیں، ہم دونوں آپس میں پارٹنر، پتہ نہیں میں روزانہ آپ کے حصے سے 100 پاؤنڈ میں اٹھا لیتا ہوں، 200 پاؤنڈ میں یہ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے خطا ہے، لیکن میں یہ کرتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوقوفی ہے، کیونکہ یہ میری جہالت ہے. یہ ریشنل نہیں ہے، یہ جہالت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے اور انانیت کی وجہ سے. اس وجہ شیطان نے کیوں کہا اللہ کے سامنے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا؟ کیونکہ اس کا انا کو ٹھیس لگی ہے. اس نے ہزاروں سال عبادت کیا، ہزاروں سال اس نے عبادت کیا، تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا. ٹھیک ہے نا، اب اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بنایا گیا، ایک نیا مخلوق آیا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے زیادہ پیارا ہے، اس کو مٹی سے بنایا، تو کہتا ہے میں کیسے اس کے سامنے سجدہ، میں نہیں کرتا. تو شیطان نے خود کہہ دیا. تو اس کی سجدہ نہ کرنے کی، اطاعت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے غرور ہے، خود فریبی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، جیسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، خود فریبی میں، غرور میں ہم بہت غلط کام کرتے ہیں، یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے اور اس کا ہمیں نقصان ہوگا. بہت ساری چیزیں نا دنیاوی نقصان اس کا آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم کر لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو مارتے ہیں، مثلا پارٹنر کا مال اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، عرض یہ ہے کہ گناہ کبھی ریشنل نہیں ہے. گناہ کو ہمیشہ آپ دیکھیں irrational ہے، اسٹوپڈ ہے. جو بھی گناہ کرتا ہے، چاہے شیطان نے جو پہلا گناہ کیا تھا، چاہے ہم اور آپ جو کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اسٹوپڈ چیز ہے. اچھا، اگلا آپ کا سوال یہ ہے کہ شیطان کا مقابلہ ہم سے کیسے؟ شیطان تو بڑا تیز ہے، شیطان تو بڑا ہوشیار ہے، شیطان ہماری سوچ میں آ جاتا ہے. بھائی ہم شیطان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمارے دل میں آ کے آ جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ برے کام کرو. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے مثال دی کہ مائک ٹائسن کے پاس اس کے بڑا ایکسپرٹ فائٹر ہے. اب اگرچہ ابھی وہ 57 سال 55 سال اس کی عمر ہے، لیکن ابھی بھی وہ کسی بھی آدمی کے ساتھ مقابلہ، جوان آدمی کے ساتھ مقابلہ، وہ اس کو ہاسپٹل جلدی میں بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. شیطان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں ہم کو ورغلانے کے لیے، اور پھر اس کے اولاد بھی، اس کی لشکر بھی. جی سر، مائک کھول دیں، مائک آپ کا بند ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ کمپیریزن کریں کہ اس نے جیتے جاگتی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، مجھے تو صرف سنایا گیا ہے کسی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، صحیح، میں اس کا کمپیریزن کریں، مجھے کمپیئر کریں اس کے ساتھ. اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کر کے تو جہنم میں جانا، اسے پتا وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ آمین کہہ رہا ہے اس کے اوپر، تو میں سنا کے کیوں نہیں جا سکتا؟ میرے میں، ہندو میں، کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو جائیں گے جہنم میں، میں بھی چلا جاؤں گا. ڈزنٹ میٹر. مجھے غلط فہمی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. اچھا، میں آپ کے سوال کو اس طرح نہیں سمجھا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جی بولتے جائیں. جی، جو میں نے یہ سمجھا، میرا اس کے ساتھ اس طرح کا کمپیریزن کریں
کہ وہ جانتے بوجھتے اگر وہ جانے کو تیار ہے تو مجھے تو مارجن ملنا چاہیے کہ بھائی جی میں نے تو صرف سنا تھا کہ اللہ سے کہ بھائی یہ سیدھا رستہ ہے، یہ الٹا رستہ ہے، وہ کچھ کہتا تھا، یہ کچھ کہتا تھا، میں کس کی سنتا کس کی نہ کرتا، مجھے جو اچھا لگا میں نے وہ کر لیا. جی سر، جی سر، اچھی بات ہے. جو بالکل میں آپ کی سوال سمجھ گیا. اب میں نے جو سوال اٹھایا میں پہلے اس کا اپنے سوال کا جواب دے دوں، کیوں میں نے سوال اٹھا دیا، حالانکہ میری غلط فہمی تھی، آپ نے سوال نہیں کیا تھا، لیکن کیونکہ میں نے سوال اٹھایا اس کا میں جواب دوں، پھر آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ بڑا تیز ہے، بڑا چلاک ہے، اور ہمیں بری کاموں کی طرف رغبت دیتا ہے، ایسے طرق سے آتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا، ہمیں ورغلاتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ میرے بھائیو، شیطان بہت ہی تیز ہے، بہت انسان کو ورغلاتا ہے اور انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے، انسان کے میں برے افکار ڈال دیتا ہے. لیکن شیطان کبھی بھی میرا کنٹرول اپنے اختیار میں نہیں لے سکتا، کنٹرول ہمیشہ میرے اختیار میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں دو چیزیں دی ہیں. ایک ہے میرا عقل، میرا ضمیر، ہمیشہ میرے دل میں میرے باطن میں ایک چراغ ہے. شیطان جب کہتا ہے برا کرو تو وہ چراغ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا. شیطان ایک فورس ہے، بالکل فورس ہے، ہمیں برائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ نے ہمارے باطن میں ایک چراغ رکھا ہے. وہ چراغ ہمیشہ وہ ضمیر ہے، وہ ہم اس کی بات بہت دفعہ نہیں سنتے، لیکن وہ کہتا ہے ضرور ہے کہ تم یہ برا کام کرنے جا رہے ہو، بیوی کو مارنے جا رہے ہو، یا بچے کو مارنے جا رہے ہو، یا کہ اپنے پارٹنر کا پیسے اٹھانے جا رہے ہو، یہ غلط کام. جیسے کہ شیطان اب کنٹرول نہیں کر سکتا، اس طرح وہ ضمیر کی جو آواز ہے، عقل کی جو آواز ہے، وہ بھی ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتا. کنگ یہاں پہ میں ہوں، ڈیسیجن میکر یہاں پہ میں ہوں. میں ڈیسیجن ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے شیطان کی ماننی ہے یا سیدھے راستے پہ جائیں. یہ ایک صلاح اللہ نے دی. دوسرا صلاح اللہ تعالیٰ نے دین کا دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان ان کے راستے پہ اگر چلے، انسان اگر نمازیں پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں واجب کی ہیں، اگر انسان قرآن مجید پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اہل بیت علیہ السلام سے جو احادیث مروی ہیں کبھی کبھار ان کو پڑھتا رہے، جو موعظے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انسان میں بہت حد تک تقویٰ آ جاتا ہے. اور اس تقویٰ کی وجہ سے شیطان پھر آگے نہیں آ سکتا. شیطان لاکھ چلائے بلائے کچھ بھی کرے، پھر اس کے چال نہیں چلتا، اکثر نہیں چلتا، کبھی کبھی چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر شیطان نے تمہیں ورغلایا تو اگر تم توبہ کرو تو میں معاف کرنے والا ہوں. اب یہ میرے اپنے سوال کا جواب تھا. آپ کا جو سوال ہے، شیطان تو بڑا حرامی ہے، دیکھیں اس نے تو سب کچھ دیکھا، اللہ سے اس کی بات، اللہ کا خطاب ہوا اس نے جنت دیکھا ہے، ملائکت دیکھے ہیں، سب انبیاء کو دیکھا ہے. بھائی اللہ خالق، اس کو شک ہی نہیں کہ اللہ خالق ہے. بھائی ٹھیک ہے نا. اس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے خود کہا کہ میرا خلیفہ ہے. سب انبیاء کو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ نبی خلق کر رہا ہے، اس کو بنا رہا ہے. اس کو تو سب پتہ ہے، اس کے پاس تو بڑا علم ہے، بڑا یقین ہے. وہ گناہ کر رہا ہے، ہمیں مارجن میں، اس میں تو شک نہیں ہے. شیطان کی جو سوال ہوگا، شیطان کا جو اللہ کا جو گرفت ہوگا، وہ تو بڑا شدید ہوگا عام انسانوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ احادیث میں ایک عام آدمی جو عالم ہے اور ایک جو جاہل ہے، ان دونوں میں قیامت کے دن حساب کتاب میں بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ، اب میں حدیث بھول گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 70 یا 700 یا کتنے عام آدمی کے حساب سے فارغ کر دے گا. اسی وقت ابھی عالم اب جواب دیتا ہوگا، عالم جو ہے اپنا اعمال کا، کیونکہ اس کو پتہ ہے عالم اور جاہل میں بڑا فرق ہے. اگر ایک شخص عالم ہے، اس کے باوجود وہ فراڈ کر رہا ہے، اور ایک شخص عام آدمی ہے، بیچارہ گاؤں والا آدمی ہے، ٹیکسی ڈرائیور، بس ڈرائیور ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت اس کا. ہمارے پاس حدیث ہے، اکثر اہل الجنہ البلہ، جنت میں اکثر جنتی کیا ہے؟ سیدھے سادے لوگ. جنت کے اکثریت جو ہے علماء بزرگ نہیں ہیں، سائنٹسٹ وغیرہ، اکثر جنت والے بلہ ہیں، سیدھے سادے بولے والے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت کرتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کسی بہانے سے معاف کر کے ان کو جنت بھیج دیتا ہے. تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے. وہ جو زیادہ جانتا ہے اتنا ہی اس پہ حجت تمام. ایک عام آدمی بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل دے گا، جلدی معاف کرے گا، حساب کتاب اس کا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پھر اتنے ذرائع بنا دیے معافی کے کہ اگر آپ رمضان میں روزے رکھ کے گناہ نہ کرو تو عید کے دن آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شب قدر کو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پورے سال آپ نے گناہ کیا، بھائی ابھی توبہ کرو، ابھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کربلا میں زیارت کے لیے جاؤ، اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا ایک اور سوال رہ گیا کہ جنت میں وہ داخل کیسے ہوا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، آدم جنت میں، تو جنت میں داخل. تو یہ احادیث، شیعہ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ دنیا کا جنت تھا، وہ آخرت کا جنت نہیں تھا. بالکل یہ نص الفاظ ہے کہ اگر وہ آخرت کی جنت ہوتی تو شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کی جنت ہے کہ وہ اس میں اس کو آنے کی اجازت دی. جی مائک کھول دیں بھائی، مائک کھول دیں. اچھا جی، اگر وہ دنیا میں جنت تھی تو پھر حضرت آدم کو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ دنیا سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا گیا. جی وہ دنیا والے جنت سے لے کے زمین پہ بھیجا. وہ زمین پہ نہیں تھا، وہ جنت اللہ جانتا ہے کہاں پہ تھا، آسمان میں کسی جگہ میں وہ. لیکن وہ دنیا آسمان والی دنیا کی جو آسمان ہے اس میں ایک جنت ہے. آسمان تو بہت وسیع ہے، اللہ کوئی پلانٹ ہوگا، پتہ نہیں اللہ کچھ ہوگا، لیکن وہاں پہ تھا. وہ پھر ایسے کیوں کہا گیا کہ جنت سے نکال دیا گیا؟ اور جنت سے نکالا گیا نا.
وہ جنت سے اخروی نکالا گیا پھر وہ زمین پہ تو نہیں تھی. ہاں زمین پہ نہیں تھے وہ. دیکھیں زمین جو ہے نہ دنیا جو ہے صرف زمین نہیں, دنیا جو ہے ہاں دنیا نے آخرت والی جو آخرت میں مومنین وہاں پہ جہنم ہوگا, جو کچھ لوگ جنت جائیں گے وہ اور چیز ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دنیا میں ایک جنت تھی, جو یہ جنت آسمان میں ہے, دنیا کے آسمان میں. وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام تھے, وہاں پہ ایک درخت تھی, اس نے نہیں کہا تھا, شیطان نے آ کے ان کو ورغلایا کہ اسے کھاؤ, ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر یہ آخرت کی جنت ہوتی, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نص الفاظ ہے, وہ کبھی شیطان وہاں پہ داخل نہیں. اللہ نے ان کو جنت والی دنیا والی جنت میں رکھا تھا, لیکن وہ زمین نہیں ہے. پھر وہاں سے جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو اللہ نے ان کو کیا کیا, اس جنت سے نکال کے زمین پہ یہاں پہ جا کے رہا. صحیح ہو گیا بھائی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب, آ رہی ہے. اچھا سر, یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی کہ دنیا سے نکال کے دنیا میں ڈال دیا گیا, اور پھر نہیں دنیا سے نہیں نکالا گیا نا, دنیا میں وہ جنت بھی دنیا میں ہے نا, وہ دنیا سے نہیں نکالا. جنت جو اس زمین پہ نہیں ہے, اس جنت جو اسی دنیا میں ہے, اس جنت سے نکالا گیا, اور اسی دنیا میں زمین جو اسی دنیا کیسا اس میں لایا گیا. یہ زمین جنت نہیں ہے. اور ابھی آپ نے بتایا تھا کہ اللہ موقع دیتا ہے, روزے رکھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. تو میں بیسیکلی نا یہ آپ کو ایک وہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ نا پاکستان میں جب وہ جو پٹھان ہے نا لوگ, عید کا جب بڑی عید کا ٹائم آتا ہے تو بکرے نا لے کے آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں, شمالی علاقہ جات سے. 200-300 بکرا ہوتا ہے ان کے پاس, ایک بھی بکرے کے گلے میں رسی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور وہ شمالی علاقہ جات سے کدھر لے آتے ہیں, لاہور, سندھ, اور کدھر لے جاتے ہیں وہ. صحیح, ٹھیک ہے. یہ بالکل میں مثال دیتا ہوں مولوی کی. ایک مولوی اپنی زبان سے جو ہے نا ہمارے دماغ کنٹرول کرتا ہے. وہ جب ہمیں نماز کے بارے میں لیکچر دے گا نا تو 600 حدیثیں دے گا, سنا دے گا ہمیں. اگلے دن ٹاپک کچھ اور ہوگا نا, تو وہ اس میں اس کا حدیث سنائے گا, وہ کہے گا تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. کل تو مجھے نماز پڑھا رہے تھے, آج تو مجھے کہہ رہے ہو تم نمازیں جو ہے تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر تم یہ کرو گے. تو بندہ کرے تو کرے کیا, کہاں جائے. اور نماز صحیح پڑھے نا, نماز اگر انسان صحیح پڑھتا ہے تو منہ پہ نہیں لگے گا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10,000 20,000 پاپولیشن ہوگی, 5 لاکھ پاپولیشن ہوگی, ٹھیک ہے. اس میں سے بھی جو میں آپ کے پروگرام فالو کرتا ہوں, حضرت عمر, حضرت عثمان, اور یہ وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو موجودہ جو تھی, اگر صحابیوں نے جنت میں نہیں جانا اور اگر کسی نے جنت میں نہیں جانا, تو بھائی جان میں تو ٹھیک ہے جنت میں جاؤں گا, مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے. نہیں انسان مجھے دیکھیں, غلط وہ فہمی نہیں ہے, میں جنت میں جاؤں گا جہاں سارے ہندو جائیں گے, نہیں, سکھ اس طرح جائیں بات گے. نہیں ہے. اگر انسان دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم. اگر صحابہ میں سے کوئی جنت نہیں جاتا اس لیے کہ انہوں نے برے کام کیے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے توبہ نہیں کی, برے کام کیے, توبہ نہیں کیا. اگر آپ بھی برے کام کریں, توبہ نہ کریں گے, آپ بھی جہنم جائیں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں بھائی صاحب, آپ صحابہ کی طرح برے کام انجام نہ دیں نا, آپ اچھے کام انجام لے دیں. یہ انسان اور اگر کبھی برا کام انسان سے زیادہ ہوتا ہے تو انسان توبہ کرے, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. کیوں انسان جہنم جائے؟ اللہ نے جب وعدہ دیا ہے کہ میں نیک لوگوں کو ایمان لاتے ہیں, عمل صالح بجا لاتے ہیں, ان کو جنت لے کے جاتا ہوں, اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں فوراً توبہ کرتے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. انسان دیکھیں اپنے محبوب کو وہ جہنم تو نہیں لے کے جائے گا. جہنم وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے برے کام, برے جرائم انجام دیے اور کبھی توبہ نہیں کیا, کفر ان سے صادر ہوئی. ہم دیکھیں ہم گناہ کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہ بہت ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے, مومن گناہ کرتا ہے, اور یہ گناہ اس کے لیے مفید ہے, اچھا ہے مومن کے لیے, کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ, کیونکہ غرور اتنی بری چیز ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے یہ ممکن بنایا ہے کہ مومن گناہ کرے, اور مومن گناہ کرتا ہے. لیکن مومن کون سے گناہ کرتا ہے؟ مومن وہ گناہ کرتا ہے جو لمم میں اس کا حساب ہوتا ہے, مثلا زنا نہیں کرتا, لواط نہیں کرتا, شراب نہیں پیتا, ٹھیک ہے نا. چھوٹے دوسرے جو گناہ ہوتے ہیں, مثلا اس نے کبھی کسی پہ چیخ ماری, کسی کو گالی دی, اس طرح کی باتیں اسے ہو سکتا ہے صادر ہو, لیکن اس پہ کبھی اصرار نہیں کرے. وہ دوبارہ فوراً انسان کو, اگر انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو انسان کو فوراً پشیمانی ہونی چاہیے, ندامت ہونی چاہیے, اللہ سے توبہ کر کے مجھے غلطی ہوگی, اللہ مجھے معاف کر, اور اللہ معاف کر دیتا. اللہ نے بار بار وعدہ کیا کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اور یہ عرض یہ ہے کہ جہنم میں بہت سارے لوگ جانے والے ہیں, یہ اس لیے جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. اور ہم اور آپ, اگر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اگر اس کا ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف نہ کریں. اگر کبھی گناہ ہوتا ہے تو انسان توبہ کرے, نمازیں اپنی پڑھ دے, گھر والوں کے ساتھ نیک اعمال بجا لائے, اور بچوں کا جو محنت کرے خرچہ دے دے, ان کے حقوق کو ضائع نہ کرے, بالکل انسان جنتی ہوگا, 100% جنتی ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے, اور اللہ اپنے وعدے سے نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا بھائی. نہیں جی, کچھ تسلی تو نہیں ہوئی مجھے, لیکن میں اب دوسرے لوگوں کا وقت بہت انتظار کر رہے ہیں, میرے سے پہلے انتظار کر رہے ہیں, ان کو موقع دیجیے. میں پھر کبھی انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت دے. عمران بھائی اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر.